مجھے خطرہ یہ اب ہے کہ یہ چور صرف اپنی چوری بچانے کے لیے، اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے، اب نواز شریف کی انتظار ہے کہ اپنے سارے کیسز ختم ہوں، پھر وہ جناب بڑا رائل وہاں سے آئے گا، جی نیلسن منڈیلا واپس آ گیا پاکستان. وہ کل کہہ گئے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، وہ کبھی بھی نہیں آئے گا جب تک کیسز ختم نہیں ہوں گے، اور کیسز اب سارے ان کے ختم ہو رہے ہیں. اگر وہ پنجاب میں انٹری مارتے ہیں، سر قطع کلامی، اگر پنجاب میں انٹری مارتے ہیں وہ، لیٹس سپوز پرویز الہی صاحب کی اور ان کی جو انتظامیہ ہے ان کو گرفتار کرے گی؟ بالکل کرے گی، کیوں نہیں کرے گی. دیکھیں ہمیں کوئی، ہم ہر چیز کے لیے تیار بیٹھے. یعنی ہم نے، اگر انہوں نے جو 7 مہینے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، جھوٹے، میرے پتہ نہیں کتنے، مجھے تو یاد بھی نہیں، 30 FIR کٹ گئی ہوں گی، میں کتنی دفعہ عدالتوں میں گیا ہوں ضمانتیں کروانے کے لیے، مجھے تو آئیڈیا بھی نہیں ہے، کتنا میں بھول گیا ہوں. اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ یہی کر لیں گے نا. اس کے باوجود 75% الیکشن جیتی ہے پی ٹی آئی. جی تو کیا کر لیں گے آگے؟ اور اچھا اب ان کے پاس چیز کیا ہے لوگوں کو دینے کے لیے؟ یہ جو ملک سے کر گئے ہیں، جو ملک کے آج حالات ہیں، یا تو یہ، اچھا ان کا ایک طریقہ تھا ہمیں ختم کرنے کا کہ بڑے اچھے حالات ہو جاتے ہیں ملک کے. وہ جو جس طرح وہ ایک اور طریقہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ کسی نے کہا تھا کہ اسٹاک ایکسچینج بھی اوپر چلے گئی اور ڈالر بھی نیچے آ گیا، روپیہ بھی، وہ آپ نے سنے ہوں گے لفظ. تو وہ امیدیں تو آپ لوگ آ سکتے تھے. مجھے ویسے یہ ہے کہ جنرل باجوہ واقعی سمجھتے تھے کہ شہباز شریف کو جینیس ہے. میں سمجھتا ہوں ایک تو ان کے لیے کرپشن کوئی بڑی چیز، پھر ان کو ریئلائزیشن ہوئی، آپ کو لگتا ہے؟ 2 چیزیں نا، 2 اسمپشنز تھیں بہت بڑی. ایک تو کرپشن ان کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں تھی. صاحب کے لیے یہ واضح ہو گیا نا، کیونکہ انہوں نے، نیب ان کے نیچے تھی، آپ کو کام نہیں کرنے دے رہے تھے. نیب کے ان کے نیچے تھی، اور نیب نے ہمارے دور میں ہم کوشش کرتے رہے، زور لگاتے گئے، لیکن وہ کسی وہ کیونکہ ان کے کنٹرول میں تھی، یہ فیصلہ کرتے تھے کس نے اندر جانا ہے، کس نے باہر نکلنا ہے، ہمارے تو ہاتھ میں ہی نہیں تھا. تو ان کو جو کیسز میں ریلیف ملا ہے جنرل باجوہ کی کنسنٹ سے ملا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پاور کس کے پاس تھی؟ جن کے پاس پاور تھی انہوں نے ریلیف دلانا تھا نا. ہمارے پاس تو پاور تھی نہیں. ہمارے پاس تو نہ نیب نیچے تھی ہمارے، بلکہ ان کا ہر جگہ انفلوئنس تھا. لیکن نمبر 1 اسمپشن یہ تھی کہ میں نے ریئلائز کیا، وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے. ہمیں کہتے تھے ایک سادیات کے اوپر زور لگائیں اور اس کو چھوڑ دیں، یہ احتساب کا. ہمیں بار بار یہ کہتے تھے. تو کیونکہ وہ اس کو برا نہیں سمجھتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے تو 26 سال پہلے سارا اپنا سفر شروع کیا تھا کہ جب تک آپ طاقتور کی کرپشن نہیں پکڑیں گے، جو معاشرہ نہیں پکڑتا وہ تباہ ہو جاتا. اور یہ تو حدیث بھی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ آج چائنا جیسا ملک جو سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اس نے کچھ 450 وزیر پکڑ کے جیلوں میں ڈالے ہیں کرپشن پہ. ایسا ہی ہے. تو وہ اگر ترقی کر رہا ہے، وہ کیوں وزیر؟ کیونکہ کرپشن، آپ کے ہائی لیول کی کرپشن ملک کو تباہ کر دیتی ہے. ساری ڈیولپنگ ورلڈ تباہ ہوئی ہے اس سے. لیکن جنرل باجوہ نہیں سمجھتے تھے. اور دوسری چیز، وہ یہ میرے خیال میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ شہباز شریف کوئی بہت بڑا جینیس ہے. وہ واقعی سمجھتے تھے کہ پنجاب سپیڈ ہے. وہ واقعی، وہ جو ساری ڈیولپمنٹ اشتہاروں میں ہوتی تھی، ان کی تو ساری ترقی اشتہاروں میں ہوتی تھی نا، تو وہ واقعی سمجھتے تھے یہ ترقی کر گئے. تو وہ ایکچولی وہ بھی شوق سب کا پورا ہو گیا کہ اب پتہ چل گیا کہ پنجاب سپیڈ کیا ہے. اور جب آپ کو پرفارم کرنا پڑے، ایک پرفارمنگ اکانومی تباہ کر کے گئے. یہ یاد رکھیں کہ 6% گروتھ ریٹ اور 5.7% تیسرے سال میں، 6% چوتھے سال میں، یہ سوائے 3 ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور میں کبھی اتنی اس ریٹ پہ نہیں ہوا. اور وہ ایوب خان، ضیاء اور مشرف کے، وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے امریکہ کی جنگوں میں شامل تھے. ایوب خان ان کے پیکٹ سیٹوں سیٹوں میں شامل تھے، اور ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں، تب ترقی ہوئی ہے. ہم واحد ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے جو ڈالرز آنے، ڈسپائٹ کہ نہیں آئے ڈالرز، اس کے باوجود ہم اس ریٹ پہ گئے تھے. تو انہوں نے اس وقت ہماری گورنمنٹ گرا کے ان لوگوں کو لے آئے ہیں